ये वक्फ तरमीमी एक्ट या बिल या जो अब कानून बना दिया गया है और कोर्ट में अब इसकी सुनवाई हो रही है, तो इसको कभी भी किसी भी इंसाफ पसंद को ये कबूल नहीं है। इसको बहुत संजीदगी से वापस किया जाना चाहिए। मैं वादी का चट्टान हूँ, पानी आते हैं बहते हैं, आएंगे और चले जाएंगे, चट्टान अपनी जगह पर साबित कदम रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी के साथ उठ खड़ा हुआ है। साबित कदम रहना ख़ास तौर पर जब मलिम्मात हों, आफात हों, मुश्किलात हों, तो यही मोमिन की और हकीकी इंसान की असली अलामत है। देश की गद्दारी में से एक सबसे बड़ी चीज ये कि आप किसी जुमले को ले रहे हैं। ये लोग जिस से मंदिर में बात कर रहे हैं उसको आपने उड़ा दिया, उनके एक जुमले को मंदिर का नाम ले लिया तो आप उसको ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि साबित कदम रहना ख़ास तौर पर जब मलिम्मात हों, आफात हों, मुश्किलात हों, तो यही मोमिन की और हकीकी इंसान की असली अलामत है। और पहले इंसान के साथ भी यही आया था। फरिश्ते एक तरफ खड़े हो गए थे और बहुत सारी दलीलों के साथ खड़े थे, और यही मंतिक समझ में भी आती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन साबित कदमी इंसान की अव्वल और आखिर कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। इसीलिए चाहे पानी ऊपर से बह रहा हो और चाहे नीचे से जा रहा हो, वजनी बन करके हो या बेवजनी के साथ हो, चट्टान तो चट्टानी होता है। अना सखरतुल वादी इज़ा मा ज़ुहिमत व इज़ा नतक़्तु फ़इन्ननी जौज़ाउ। मैं वादी का चट्टान हूँ, पानी आते हैं बहते हैं, आएंगे और चले जाएंगे, चट्टान अपनी जगह पर साबित कदम रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी के साथ उठ खड़ा हुआ है और उसकी तारीख भी यही है। मैंने अपने ऐसे बुजुर्ग को देखा था कि बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस में, बच्चा था अभी छोटा सा और अभी इब्तिदाई पढ़ रहा था, लेकिन जब पढ़ा और सुना और देखा तो वो कभी अपने हुजरे से निकलते नहीं थे। अरब व अजम उनके दरवाजे पर ज़रूर दरवाज़ागरी करते थे मुबारकपुर में। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पहला इजलास हुआ और उसकी पहली बातचीत शुरू हुई तो वो बोर्ड के लिए वहाँ तक भी पहुँच गए थे। ये बोर्ड वही है जिसने मुख्तलिफ महाजों पर और मुख्तलिफ मैदानों में और मुख्तलिफ अवकात पर खड़े होकर के जो कुछ किया है। इस वक्त जो जिसको हम बिल कह रहे थे, वक्फ बिल, और वो अब एक्ट और पता नहीं कानून और क्या क्या बन चुका है, उसके बाद और उससे पहले से ये लड़ाई तो मैं नहीं कहता, ये लड़ाई है ही नहीं। हकीकत में लड़ा तो वहाँ जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा दुश्मन आमने सामने हो। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा करके पेश किया गया। और कल परसों भी हमारे पास जो बहुत बड़े बड़े विद्वान इत्तेफाक हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैनेजमेंट का मसला इतने सारे आप अच्छे लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा। मामला मैनेजमेंट का है, नमाज पढ़ाने का तो है नहीं, वक्फ को इधर उधर करने का तो है नहीं। तो मैंने बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, जानते बहुत से मुसलमान ही उसको नहीं समझ सके और अब तो समझ रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम हमारे भाई कैसे समझेंगे, गलतफहमी के शिकार तो हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि मस्जिद में नमाजी आते हैं, लेकिन बगल ही में एक अस्पताल की ज़मीन है जो आपके आबा व अजदाद ने वक्फ कर रखा है। आप ये बताइए, आज से कहें कि बहुत अच्छा काम है, इसमें अक्सर गरीब ही आते हैं, उनको बेच करके सब खिला दिया, तो वक्फ मनशे वक्फ उनको थोड़ा सा समझ में आए। इसी तरीके से मैनेजमेंट का मसला था, तो ये मसला लड़ाई वाला था ही नहीं, बल्कि सारे बुद्धिमान और सारे खैरतमंदान, सारे अक्लमंदान और सारे सियासतदान और सारे दानिश्वरान बैठे हैं पार्लियामेंट में और हर पार्टी में बैठे हैं, हुकूमत के ऐवान और काबीना से लेकर सब बैठे हैं। मैंने बार बार जब भी इस तरह की बात आई, चाहे आप जानते हैं मशीनरियाँ जो हैं उनके साथ हो जिसके साथ हो, मैंने कहा कितना आसान मसला था, न ये कमेटी बनाने की ज़रूरत थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री और पता नहीं कौन कमेटी और क्या, ये बहुत आसान सा मसला था कि ये बुद्धिमान या अक्लमंद लोग, चंद मौलाना लोगों के साथ, हमारे बोर्ड के सदर के साथ बैठ जाते, बहुत आसानी से मसला समझ में आ जाता।
وہاں بدھیمان ہے، قانون دان ہے، وہ بیٹھتے اور مسئلہ سمجھ میں آ جاتا۔ یہ کھلی کتاب کی طرح ہے کہ اس میں کوئی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی تصحیح کا، میں نے کہا کہ اول اور آخر اگر مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو مجھے میرے اس کاسے سر میں ذرہ برابر بھی یہ سمجھ میں نہیں رہا کہ اسے مسلمانوں کا یا غریبوں کا، اور خاص طور پر غریبوں کے ہمدردی کے نام پر یہ کرنے کے کیا ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تقریر تو کرنی نہیں ہے، بڑی اچھی اچھی زوردار باتیں ہو رہی ہیں، صرف ایک جملے میں یہ کہنا تھا کہ یہ وقف ترمیمی ایکٹ یا بل یا جو اب قانون بنا دیا گیا ہے اور کورٹ میں اب اس کی سنوائی ہو رہی ہے، تو اس کو کبھی بھی کسی بھی انصاف پسند کو یہ قبول نہیں ہے۔ اس کو بہت سنجیدگی سے واپس کیا جانا چاہیے، اس میں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہی ذرا غور کریں اپنے اس معاملے پر تو سارے معاملات دودھ کے دودھ پانی کے پانی ہو جائیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں تقریریں تو جوش میں ہو رہی ہیں، اور بہت دور کی بات، ہر بات کو تقریر سمجھا کے نہیں کہی جا سکتی۔ ہر بیان جو اخبار میں آ رہا ہے یا میڈیا والے لے رہے ہیں، اور میڈیا والے بھائیوں کا سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ تو قلم گویت کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت میر سانم، اصل شہنشاہی اور بادشاہی تو میڈیا کی ہے اور ہر دور میں رہی ہے، صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے کہا تھا جو شعر میں نے یہ پڑھا تھا۔ تو آپ ایک ایسی چیز لے کر کے اٹھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ دیش کی غداری میں سے ایک سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کسی جملے کو لے رہے ہیں۔ یہ لوگ جس پس منظر میں بات کر رہے ہیں اس کو آپ نے اڑا دیا، ان کے ایک جملے کو مندر کا نام لے لیے تو آپ اس کو لے رہے ہیں، اور کہاں کہا تھا، کس مندر سے کہا تھا، اس کو نہیں لیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو اسی تناظر میں دیکھ کر کے ویسے ہی پیش کیا جائے۔ اور جو تفریق کی بات کی جاتی ہے تو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تفریق کی بات کبھی بھی آپ ہونے نہ دیں۔ ہمارے نبی نے زندگی کے سب سے کٹھن اوقات میں، آج تلواریں نہیں ہیں، صرف زبان اور قانون کی لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت تلواریں سر پر پورے طور پر پورے عرب کی، چونکہ قریش نمائندگی کرتے تھے، سب جس رات آنے والی تھی، سب سے کٹھن وقت میں اور سب سے اعتماد کی جگہ اور سب سے بھروسے کی جگہ آج بھی ہندو بھائی لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ سے لے کر کے، قانون سے لے کر کے، اور میڈیا میں بھی کچھ لوگ۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سب سے افضل اور سب سے بڑے اور سب سے رحم والے اور سب سے قوت والے ابو بکر صدیق نے انتخاب کس کا کیا تھا؟ عبداللہ ابن اریقط، ایک غیر مسلم بھائی کا۔ اور آخری بات یہ بھی کہہ دوں، جو آپ یوپی کی بات آئی تو آپ نے بھی پتہ نہیں کون کون سی الاپنے شروع کر دے میرے مسلم بھائیوں، اور کہا کہ یہاں تفریق ہو رہی ہے تو وہاں بھی کر دو، تو وہاں ان کی دکانیں نہیں رہیں گی، اور یہاں یہ بٹوارا چاہتے ہیں لوگ، اور بٹوارے والوں سے بچ کر کے رہنا ہے۔ مجھے سخت تعجب ہوتا ہے اور اپنے اوپر بھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسا گھر کی کہتی ہے، انس کو سب سے زیادہ، ایک دو صحابی کے بعد بلکہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ نبی کی حدیث بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مات رسول اللہ صلی اللہ کے نبی جس وقت اس دنیا سے چلے گئے، موت طاری ہو گئی، مر گئے، اس وقت انتقال فرمانے کے وقت وَكَانَ دِرْعُهُ مَرْهُونًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ، 20 سا کہیں ہے کہ 20 سا جو کے بدلے میں آپ کی جنگی سامان جس سے آپ 4000 تیر اندازوں کا مقابلہ کرتے تھے، وہ ایک یہودی کے گھر رکھے ہوئے۔ عثمان غنی کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں گئے تھے مدینے کے تاجرین جو دنیا کو فتح کر رہے تھے تجارت اور اپنے اخلاق سے، اور اکثر دنیا ایسے ہی ہوئی ہے۔ تو یہ بھول جاتا ہے کہ نبی جب ایک یہودی وہاں موجود تھا اور اس یہودی سے آپ نے سودا کیا تھا، وہ بھی جو کا، وہ بھی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے۔ آپ کسی بھرے میں بھرم میں مت آئیے، یہ اسلام ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہے، پہلے ہم کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ قیمتی وقت ہے، قیمتی لوگ بیٹھے ہیں، نہیں تو میں یہ کہتا کہ آپ کے جو اوقاف کے جو آنکڑے پیش کر رہے ہیں، میں بہار میں ابھی 16 سال کا تھا تو مجھے اتنی سی عقل آئی تھی کہ یہ راشٹریہ کرم مدرسوں کا کیوں نہیں تھا، سارے مولوی لوگ لائن میں لگتے تھے، اور ہمارے سارے مدرسوں ان کو دیکھیں جو ہمارے آبا اجداد پڑھے لکھے نہیں تھے، 5-5 بیگھے زمینیں دی، اور وہ مدرسے کی زمینیں آپ نے بہار بورڈ دینے کے لیے ایک بھوڑ لگی ہوئی تھی۔ راشٹریہ کلر کیوں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، چند تختوں پر یہ دنیا والوں کو لکھانے والے صرف آپ تقریر کریں گے اور صرف آپ باتیں بنائیں گے۔ آپ نے ان لاکھوں ہزاروں ایکڑ زمین کو
جو ہمارے کئی ہزار مدرسوں کے ہیں بورڈ لگا کر کے آپ نے سرکار کو دے دیا، اور 2 روپیہ بڑھانے کے لیے تنخواہ سب کچھ یہ سب عالمان دین تھے، میں بھی اسی میں سے ہوں، لیکن ایسا نہ کریں۔ آپ پہلے ایمان کا، اللہ پر یقین کا سب سے بڑا جذبہ رکھیں اور اسی پر خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا کریں اور دعائیں کریں۔ اللہ سے رشتہ جو ہے فتح و کامرانی اور ساری چیزوں کا مالک وہی ہے۔ اللہ جل شانہ بورڈ کی قیادت کو اور امت کے اور ملک کے سارے باشندوں کو اس طرح کے حالات میں خاص طور پر اس وقت کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔